مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میم ٹی وی کے پروگرام سوغات رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کے سوالات کے جوابات ہوتے ہیں، بغور سماعت کیجئے، اور میم ٹی وی جو خصوصی نشریات رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں پیش کر رہا ہے، اس کی تشہیر بھی کریں، اپنے احباب کو اس کی دعوت بھی دیں۔ اللہ رب العزت آپ پر، ہم پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے۔ سوال ہے کہ رمضان ہمیں کیسے گزارنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان میں کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں ہیں، رمضان کیا ہے، اگر یہ امت کو معلوم ہو جائے تو امت یہ تمنا کریں کہ کاش سال ہا سال رمضان ہی رمضان، سال ہا سال رمضان ہی رمضان ہو، اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ رمضان کی مبارک گھڑیاں عطا کی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان سے ہم خوب جو ہے لطف اندوز ہو، اور ماہ رمضان المبارک میں خوب اللہ کی رضا والے ہم کام کریں۔ تو ماہ رمضان کیسے گزارنا چاہیے، اصل سوال یہ ہو رہا ہے۔ تو ماہ رمضان کیسے گزارنا چاہیے، سماعت کیجئے، اپنا شیڈول بنائیں۔ اپنا شیڈول آپ کیسے بنائیں گے؟ اپنا شیڈول تراویح سے آپ لے لیں کہ ماہ رمضان کی ابتدا جو ہے آپ کی ہوگی نماز مغرب کے بعد، آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب عالی ماہ رمضان کا چاند ہو گیا ہے۔ اب آپ اپنا شیڈول بنائیں کہ تراویح کے لیے آپ نے جلد نکل جانا ہے، اور پہلی صف میں مجھے نماز تراویح اچھے حافظ کے پیچھے، کہ جو جب قرآن پڑھے تو قرآن سمجھ آئے، اس کے پیچھے مجھے جو ہے قرآن مجید سننا ہے، تو نماز تراویح ادا کرنی ہے۔ پھر گھر پر جا کر گھر والوں کو کچھ وقت دے کر آرام کرنا ہے، اور پھر جب سحری کے لیے گھر والے جگائیں گے تو مجھے اس وقت جو ہے نماز تہجد ادا کرنی ہے۔ تو نماز تہجد پڑھنا ماہ رمضان میں نہایت آسان ہوتا ہے، آسانی سے آپ ماہ رمضان میں تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ماہ رمضان میں آپ تہجد ادا کریں، اور پھر جو ہے آپ سحری کریں، اور جلد جو ہے نماز فجر کے لیے نکل جائیں۔ نماز فجر کے بعد آپ گھر پر نہ آئیں، بلکہ فرض نماز کے بعد کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور ماہ رمضان میں کچھ ذکر کا اضافہ کریں۔ مثال کے طور پر ماہ رمضان میں بعض ہمارے بھائی ہوتے ہیں جن کی یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم 2 یا 3 قرآن مجید ختم کریں گے، تو ساتھ ہی جو ہے یہ نیت بھی آپ ایڈ کر لیں کہ آپ 2-3 قرآن مجید ختم نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ ایک قرآن مجید اگرچہ ختم ہو، لیکن کوشش کریں کہ ساتھ ہی آپ 10 پارے یا 5 پارے یا 15 پارے کی تفسیر بھی ساتھ میں پڑھ لیں، ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھ لیں۔ لیکن کسی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جیسے کہ خزائن العرفان ہے، نور العرفان ہے، اور صراط الجنان ہے، تو یہ جو ہے آپ تفاسیر کی بکس لے سکتے ہیں، اردو میں ہے اور آسان اردو لکھی ہوئی ہے، یہ جو ہے آپ پڑھ لیں۔ اور ساتھ ہی ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کرتے ہیں تو ساتھ ہی کوشش کریں کہ ترجمہ اور تفسیر بھی کچھ نہ کچھ پارے نکل جائے، تو انشاءاللہ ماہ رمضان آپ کا بہترین گزرے گا۔ پھر جو ہے آپ فجر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ ذکر جو ہے اپنے ذمے ضرور لیں۔ مثال کے طور پر ہر نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا، ظہر کی نماز کے بعد کلمہ طیبہ، عصر کی نماز کے بعد استغفار، مغرب کی نماز کے بعد اگرچہ آپ کچھ نہیں پڑھتے تو اپنا اوابین پڑھ لیں۔ 6 رکعتیں جو ہے آپ بعد کی جو 2 سنتیں ہیں اس کے ساتھ ملا کر جو ہے آپ 6 رکعتیں ایک ساتھ پڑھ لیں، تو اوابین کا آپ کو ثواب مل جائے گا، یعنی 12 سال عبادت کا ثواب ہے جو ہے اوابین پڑھتا ہے۔
مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں، تو 6 رکعتیں ہو سکے تو آپ اوابین کے پڑھیں، اور پھر جو ہے آپ تراویح کی تیاری کریں۔ تو اس طرح جو ہے آپ ایک شیڈول بنا لیں کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے، اور ماہ رمضان کو آپ زبردست طریقے سے گزاریں۔ چونکہ جو ہے آپ خود اپنا محاسبہ بھی کریں کہ جتنے ماہ رمضان گزشتہ میں گزرے ہیں تو وہ کس طرح گزرے ہیں، کیا میں نے وقت کو ضائع کیا ہے، اور میں نے جو ہے ماہ رمضان کی ان ساعتوں سے میں نے فائدہ حاصل کیا ہے یا نہیں، ساعتوں سے برکتیں اٹھائی ہے یا نہیں۔ اگر تو جو ہے ٹائم پاس ہوا ہے یا وقت کا ضیاع ہے، تو اب جو ہے وقت کا ضیاع نہ ہو، بلکہ کوشش کریں کہ اچھے سے اچھا جو ہے ماہ رمضان ہمارا گزرے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ تو ابھی جو ہے ماہ رمضان کے کئی روزے گزر چکے ہیں، لیکن جو ہے اس میں بھی کوئی وہ تعجب، کوئی جو ہے پچھتانے والی بات نہیں ہے۔ اب بھی ماہ رمضان کا آدھے سے زیادہ ماہ رمضان ہمارے پاس موجود ہیں، تو اب بھی آپ شیڈول بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نہ جانے کون سی نیکی پسند آ جائے۔ تو یہ سوال اگر شروع میں آ جاتا تو یہ یقیناً جو ہے سود مند سوال تھا، لیکن اب بھی جو ہے کچھ نہیں بگڑا، آپ عمل کر سکتے ہیں اس پر، انشاءاللہ تعالیٰ برکتیں عطا ہوگی۔ سوال ہو رہا ہے کہ کیا 3 روزہ، 5 روزہ، 6 روزہ تراویح پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ 3 روزہ، 5 روزہ، 6 روزہ تراویح اگر کہیں پر ہوتی ہے اور صحیح قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی بے حرمتی نہیں ہوتی، تو پڑھنا جائز ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ 3 دن میں یا 5 دن میں، 6 دن میں، 10 دن میں اگر کسی نے نماز تراویح میں قرآن سن لیا تو اب پورا رمضان اس کی تراویح کی چھٹی ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ پورا رمضان تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، وہ بہنیں ہو یا بھائی ہو۔ بہنوں پر بھی یہی حکم ہے اور بھائیوں کو بھی یہی حکم ہے کہ پورا رمضان تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، ایسی سنت جس کے بارے میں تاکید کی گئی ہے، لہٰذا نماز تراویح نہیں چھوڑ سکتے، نماز تراویح پڑھنی ہے۔ تو ہمارے بھائیوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ 3 روزہ میں تراویح پڑھ کر جو ہے پھر پورا رمضان ہماری چھٹی ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ نے 3 روزہ تراویح پڑھ لی، اب جو ہے تراویح آپ کو پڑھنی ہے، اگرچہ آپ اپنی پڑھ لیں، آپ اپنی بھی پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ ہاں، جماعت کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جماعت کے ہو جاتی ہے، اپنی پڑھنے میں بعض اوقات جو ہے سستی ہو جاتی ہے، اور پھر کچھ نہ کچھ رکعتیں رہ جائے گی، اور پھر رفتہ رفتہ آدمی نماز سے ہی دور ہو جائے گا، تراویح سے دور ہو جائے گا۔ تو آپ جماعت کے ساتھ ہی پڑھ لیں تو یہ اچھی بات ہے۔ اور اگر 3 روزہ ہو یا 5 روزہ ہو یا 6 روزہ ہو یا 27 روزہ ہو، اگر قرآن مجید اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ جس میں قرآن کے الفاظ چبائے جاتے ہیں، قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے، تو ایسے حافظ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ ایسے حافظ کو کہا جائے گا کہ آپ اپنا قرآن درست کریں، ورنہ ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ اگر آپ جو ہے صاحب ثروت ہیں، آپ کمیٹی میں ہیں، آپ پاور والے ہیں، تو آپ حافظ کو وارننگ بھی دے سکتے ہیں کہ جناب آپ قرآن صحیح پڑھیں، ورنہ ہم آپ سے معذرت کر لیں گے کہ قرآن کی بے حرمتی نہ کریں۔ اور اگر جو ہے آپ کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے، تو آپ کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی قرآن مجید پڑھنے میں آپ لفظوں کو چبا رہے ہیں، تو لہٰذا قرآن صحیح پڑھیں، وگرنہ جو ہے ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ اچھا، یہ بات وہی کہے گا جس کو کچھ آتا ہوگا پڑھنا، ایسا نہ ہو کہ ایک بندے نے جو ہے قرآن مجید اس کو ناظرہ بھی پڑھنا نہیں آ رہا اور وہ حافظ کے سامنے ایسی بات کہہ رہا ہے، تو کیا پتا حافظ صاحب بالکل صحیح پڑھ رہے ہو، لیکن حضرت کو جو ہے ناظرہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، تو وہ کس طریقے سے جو ہے تشخیص کر رہے ہیں، تو پھر یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہوگا۔ بہرحال حقیقت پر اگر مبنی یہ بات ہو کہ حافظ قرآن مجید درست نہیں پڑھ رہے، تو پھر جو ہے مسجد کمیٹی کی طرف سے سختی ہونی چاہیے کہ آپ اسپیڈ میں پڑھیں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو ریلیف چاہیے کہ جلد جو ہے تراویح ختم ہو، تاکہ لوگ جو ہے سحری کا انتظام کریں اور گھر پر جائیں، سو جائیں۔ لوگ پورے دن کے تھکے ہوئے ہیں، اچھی بات ہے ریلیف دینا، لیکن قرآن کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا تراویح بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی ٹانگوں میں درد ہے، آپ کی طبیعت جو ہے نہیں چاہ رہی اور تھکن محسوس کرتے ہیں، تو تراویح بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے، لیکن کھڑے ہو کر پڑھنا افضل و اعلیٰ ہے۔ تو بلا عذر جو ہے کھڑے ہو کر بیٹھ کر نہ پڑھیں، کھڑے ہو کر ہی پڑھی جائے، لیکن اگر مجبوری ہے تو آپ نے اگر بیٹھ کر بھی پڑھ لی تو تراویح ہو جائے گی۔ رمضان کی فضیلتیں پہلی رات کے علاوہ ہے یا پہلی رات سے رمضان کی فضیلتیں شروع ہو جاتی ہے؟
تو پہلی رات سے ہی رمضان کی فضیلتیں شروع ہو جاتی ہے۔ اصل میں سوال آگے یہ ہے کہ چونکہ پہلی رات مسجدیں خالی ہوتی ہے، تو یہ جو ہے ہمارے یہاں پر واقعی دیکھنے کو ملتا ہے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، اب پہلی تراویح ہے، وہ ازدحام نہیں ہوتا جو کل ہوگا، جو آنے والی تراویح میں ہوگا، وہ آج ازدحام وہ نظر نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ لوگ جو ہے شاپنگ پر نکلے ہوئے ہیں اور لوگوں کو سستی ہے، اور لوگوں نے ذہن بنا لیا بھائی کل روزہ رکھیں گے تو جناب عالی پھر جو ہے نا ہم تراویح بھی کل ہی پڑھیں گے، تو اس طریقے سے جو ہے لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ بلکہ پہلی رات تو اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ہر رات رحمتوں کا نزول ہے، اور پہلی رات سے ہی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ماہ رمضان کی پہلی رات بالکل بھی مس نہ کریں، بلکہ اس طرح جو ہے آپ اپنی تیاری رکھیں جس طرح آپ کا جو ہے نا باہر کا کہیں ویزا لگا ہوا ہے یا آپ کو عمرہ کے لیے جانا ہے، اور جناب علی ٹکٹ اوکے ہونے گئی ہوئی ہے، وہ آج بھی ہو جائے کل بھی ہو جائے، اور آپ کا بیگ تیار ہے، بس فون آنے کی دیر ہے، تو جناب علی آپ کو جو ہے وہیں پر ایئرپورٹ پر ایک بندہ ملے گا جو آپ کو پرنٹ تھما دے گا، جناب آپ کی ٹکٹ اوکے ہے اور جہاز تیار ہے، جا کر آپ سوار ہو جائے، تو آپ کیا ہوگے؟ آپ مسلسل ریڈی ہوں گے، آپ ریڈی ہوں گے کہ آج بھی ہو جائے کل بھی ہو جائے پرسوں بھی ہو جائے۔ بالکل اسی طرح ماہ رمضان ہونا آج اگر متوقع ہے کہ آج چاند ہو سکتا ہے کہ ہو جائے، اور آج ہو سکتا ہے کہ تراویح ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے پہلے سے ہی ریڈی رہے، اور جو ہے جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً سے جو ہے ماہ رمضان کے لیے حاضر ہو جائے۔ اب کافی جو ہے ایام گزر چکے ہیں، اب یہ سوال آ رہا ہے اگرچہ، لیکن آئندہ کے لیے، آئندہ بھی اللہ رب العزت ماہ رمضان آپ کو عطا فرمائے گا، اور تو اس وقت کے لیے آپ پلاننگ کر سکتے ہیں کہ اگر اس سال مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی ہے تو آئندہ سال مجھ سے یہ کوتاہی نہیں ہوگی، اور میں پہلے سے ہی ریڈی رہوں گا، اور ماہ رمضان کی ایک ساعت بھی، خصوصاً پہلی رات، پہلی تراویح ہرگز میں مس نہیں کروں گا اور اس کا نقصان نہیں اٹھاؤں گا۔ کیا کسی غریب کو رمضان میں صدقہ فطر دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس بابت یاد رکھیں کہ غریب کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، اور ماہ رمضان میں ہی دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر ضروری نہیں کہ آپ عید کو دیں، صدقہ فطر ضروری نہیں کہ آپ عید کو دیں، بلکہ ماہ رمضان میں بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ اب ماہ رمضان میں صدقہ فطر جب آپ دیں گے تو کیا ہوگا کہ غریب کی جو غربت ہے وہ آپ کے صدقہ فطر سے کچھ کم ہو جائے گی، اور وہ جو ہے کچھ افطاری کا یا عید کا سامان کر سکے گا۔ لہٰذا آپ سمجھتے ہیں کہ جناب آپ کے فطرے یا آپ کی زکوٰۃ کا مستحق جو ہے یہاں پر موجود ہے، اور وہ میرا انتظار کر رہا ہے اور اس کو ضرورت بھی ہے، تو پھر آپ عید کا انتظار نہ کریں، آپ رمضان کا بھی انتظار نہ کریں۔ اگر جو ہے مستحق موجود ہے تو آپ پیشگی زکوٰۃ دیں، پیشگی جو ہے فطرہ ادا کر دیں، تاکہ جو ہے آپ کی مسلمان بھائی کی مشکل آسان ہو جائے، مشکل حل ہو جائے۔ ہمارے یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ایک بندے کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے، یا اس کو علاج کی ضرورت ہے، اس کو جو ہے زکوٰۃ کی ضرورت ہے، اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، ہماری زکوٰۃ سے اس کی پریشانیاں کچھ کم ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے کچھ لوگ جو ہے سوچتے ہیں کہ جناب رمضان میں ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، رمضان آنے تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ آپ کے لیے کرتے ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو آپ کے مال میں اس غریب کا حق ہے، اس غریب کا حق ہے، اور رب ذوالجلال نے اس غریب سے آپ کو ملا دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ مستحق آپ کے سامنے موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ لہٰذا اس مستحق کو اگر پیشگی بھی زکوٰۃ دینی پڑے تو آپ دیں، اس کی مشکلات کو آسان کریں، چونکہ اس مال میں جو آپ دے رہے ہیں یہ اس کا حق ہے، اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو برکتوں سے ہمکنار فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا